ظالم بادشاہ ضحاک اور کعبہ لوہار پرانے زمانے میں ایران پر جمشید بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ 600 سال حکومت کرنے کے بعد دربار میں ڈینگ ماری کہ اس کی شان و شوکت اس کی عقل کی وجہ سے ہے۔ دیوتا اس پر ناراض ہو گیا کہ انہیں کوئی کریڈٹ نہیں دیا جا رہا۔ اس کی سلطنت میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اسی دوران بلاد عرب پر مرداس نامی ریت پرور بادشاہ تھا۔ اس کے پاس بے شمار گائیوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ ہر سوالی کو بے حساب دودھ دیتا تھا۔ اسی کا بیٹا ضحاک بہت شریر اور مفسد تھا۔ لہذا شیطان کو خیال آیا کہ ضحاک کو بادشاہ بنا کر جمشید کا حساب چکتا کیا جائے۔ شیطان بیس بدل کر ضحاک کے پاس آیا اور اس کے والد کی خرابیاں بیان کی اور اسے بادشاہ پر بننے پر تیار کر لیا۔ اگلی صبح باغ میں گہرا گڑھا کھود دیا۔ مرداس صبح سیر کے لیے باغ میں آیا، اس میں گر کر مر گیا اور ضحاک بادشاہ بن گیا۔ ایک دن شیطان بیس بدل کر ضحاک کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس باورچی ہے جو طرح طرح کے کھانے تیار کرتا ہے۔ ضحاک نے باورچی رکھ لیا۔ اس وقت کھانوں میں پھل پھول اور سبزیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن اس باورچی نے انڈے کھلائے، تتر بٹیر کا گوشت، دمبا، بکرا، گائے کا گوشت پکا کر انہیں کھلایا تاکہ ان کو خون کی عادت بڑھ جائے۔ ان کھانوں سے ضحاک بہت خوش ہوا اور شیطان سے کہا کہ مانگو جو مانگتے ہو۔ شیطان نے اسے شانے چومنے کی اجازت مانگی۔ ضحاک نے اجازت دے دی تو شیطان نے گائے شانے چومے، خود غائب ہو گیا۔ دونوں شانوں پر سانپ نکل آئے۔ طبیب اگر ان کو کاٹتے تو صبح اتنے ہی پھر سانپ بن جاتے تھے۔ اور سانپوں نے طرح طرح سے اسے نوچ رکھا تھا۔ طبیبوں نے بتایا کہ اگر آپ جوان مرد کا دماغ ان سانپوں کو کھلائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ضحاک نے ایسا ہی حکم اپنے سپاہیوں کو دے دیا۔ ایک دن ضحاک کے دربار میں لوہار اپنا ہتھوڑا اور دونکنی لے کر آیا اور چلاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ تم نے میرا بیٹا گرفتار کرایا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کا مغز سانپ کو کھلا دے اور اسے مار دے۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ ضحاک نے اس کا بیٹا چھوڑ دیا۔ بعد میں درباریوں نے پوچھا کہ آپ اس سے ڈر گئے؟ تو ضحاک نے کہا کہ اس کے پیچھے مجھے دیوتا نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ لوہار نے اگلے چوک باہر جا کر چوک میں بادشاہ کے خلاف
تقریریں شروع کر دیں، اور لوگ جو اس بادشاہ کے ستائے ہوئے تھے وہ سارے اس کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ کعبہ ان کو لے کر فریدوں کے پاس گیا۔ کعبہ اس لوہار کا نام تھا۔ کعبہ اس کو لے کر فریدوں کے پاس گیا۔ فریدوں اپنی اتنی جمعیت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس پر ریشمی رومال اور ہیرے جواہرات ٹانکے، ایسا آہنی گرد بنایا جس کا سر بیل کی شکل کا تھا، اور صحاب سے زحاک سے بدلہ لینے چل پڑا۔ اس زحاک کو پکڑا، گلیوں میں گھسیٹا، شیر کی خال سے تسموں میں باندھا، اور ایک تنگ و تاریک غار میں لے جا کر دیوار کے ساتھ کیلیں لگا کر ٹانگ دیا، اور وہ سسک کر مر گیا۔ کعبہ کہانی گرس کا جھنڈا ایرانی شہنشاہوں کا نشان ہے۔